بعض عمروں کی مدت دراز ہوتی ہے اور اس کے منافع یا امداد الہی کم ہوتی ہے، اور بعض عمروں کی مدت کوتاہ ہوتی ہے اور اس کے فوائد یا امداد الہی زیادہ ہوتی ہے۔ اس مضمون میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اصل اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ کا فضل ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت لمبی عمریں دیتے ہیں، لیکن زیادہ نیکی کے کام کرنے کی ان کو توفیق نہیں ہوتی ہے، اور اس کے برعکس بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو زیادہ لمبی عمریں نہیں ملی ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جتنی عمر دیتے ہیں اسی میں ان سے بہت زیادہ نیکی کے کام اور خیر کے کام اور مخلوق کے لیے فائدے کے کام لے لیتے ہیں۔ تو اصل اللہ کی مدد اور اللہ کا فضل ہے، اور امت محمدیہ پوری کی پوری ایسی ہے دوسری امتوں کے مقابلے میں کہ اس کے اوپر اللہ کا فضل اور اللہ کی مدد زیادہ ہے۔ گزشتہ امتوں کی عمریں بہت لمبی لمبی ہوتی تھیں، لیکن ثواب ان کو اتنا اونچا نہیں ملتا تھا جتنا اس امت کی عمر میں، اگرچہ طوالت نہیں ہے لیکن پھر بھی اس امت کو ثواب بہت زیادہ ملتا ہے، کیونکہ اصل اللہ کو دل کی نیت اور اخلاص پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ اعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا، اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون تم میں زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ کون زیادہ کثرت سے عمل کرنے والا ہے، یعنی کمیت اور کوانٹیٹی کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ کیفیت اور کوالٹی کا ذکر فرمایا کہ کس کے عمل کی کیفیت زیادہ اعلیٰ ہے۔ جس کے اندر جتنا اونچا اخلاص ہوگا اس کا عمل اللہ کو اتنا محبوب ہوگا۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایک مد خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا کہ بعد میں آنے والے احد کا پہاڑ بھی صدقہ کریں تو وہ ثواب نہیں۔ وہ ان کے دل کی کیفیت کی وجہ سے، اللہ کو ان کا دل اتنا محبوب تھا۔ تو ہمیں اس طرح اپنی توجہ اس طرف کرنی چاہیے کہ ہمارے اعمال اخلاص کے ساتھ ہوں، ان میں ریا، دکھلاوا، عجب، خود پسندی، شہرت یہ چیزیں نہ ہوں، بلکہ اللہ کے لیے ہوں، تو وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں۔ چاہے تھوڑے عمل ہوں لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام زیادہ ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی غفلت میں گزر گئی اور لمبی عمر میں ان سے نیک اعمال زیادہ نہیں ہوئے، خیروں کے کام زیادہ نہیں ہوئے، لیکن آخر عمر میں اللہ نے ان کو ایسا ان پر اپنا فضل فرمایا اور ایسے ہی ان کی زندگی میں انقلاب اللہ نے پیدا کیا کہ وہ جتنا بھی غفلت ساری زندگی میں ہوئی اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس تلافی کی وجہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں اخلاص اور اپنے ساتھ تعلق پیدا کر دیتے ہیں، تو ان کے سارے چھوٹے چھوٹے اعمال بھی اللہ کے ہاں بڑے مقبول ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کی عمر دراز ہوتی ہے، اور زیادہ لمبی عمر ہونے کا تقاضا تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے مخلوق کو فائدہ زیادہ پہنچے اور وہ خود بھی آخرت کے فائدے زیادہ سے زیادہ جمع کر لیں، لیکن معاملہ برعکس ہوتا ہے کہ لمبی عمر سے ان کو فائدہ کم ہوتا ہے اور اللہ کی مدد ان کی طرف کم ہوتی ہے، تمام عمر غفلت میں گزر جاتی ہے اور اپنی ہوا و ہوس یعنی خواہشات نفسانیہ میں مشغول رہتے ہیں، اور اتنے بڑے سرمایے میں سے ان کو یا تو بالکل کچھ بھی وصول نہیں ہوتا یا بہت کم وصول ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں کی عمر کی مدت بہت کم ہوتی ہے لیکن فوائد اور امداد الہی بہت ہوتی ہے، کہ اس تھوڑی سی عمر کو وہ اعمال صالحہ اور ذکر اللہ میں صرف فرماتے ہیں۔ اب یہ سوال یہاں پر دل میں آتا ہے،
کہ اللہ کی امداد ان کے ساتھ کیوں ہوتی ہے، پہلے لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوتی؟ تو اللہ کی امداد جو ہے اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دل کی کیفیت کو دیکھتے ہیں، اگر دل میں طلب ہوتی ہے تو اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے، جتنی طلب ہوتی ہے، جتنی تڑپ ہوتی ہے، جتنا خلوص ہوتا ہے، اتنی اللہ کی امداد ہوتی ہے۔ تو جن لوگوں پر اللہ کی امداد ہوتی ہے اس کی وجہ ان کے اللہ کی طرف رجوع ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں بعض لوگوں کی عمر کی مدت بہت کم ہوتی ہے لیکن فوائد اور امداد الہی بہت ہوتی ہے کہ اس تھوڑی سی عمر کو وہ اعمال صالحہ اور ذکر اللہ میں صرف فرماتے ہیں۔ اور اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا امتیاز اور فضیلت دوسری امتوں پر اس بات میں بھی ہے کہ ان کی عمریں کم ہیں اور فضیلت ان کو زیادہ ملتی ہے، اور دوسری امتوں کی عمریں زیادہ تھیں اور فضیلت میں وہ ان سے کم تھے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا فرمائے۔ اور بعض لوگوں کی عمر کا اکثر حصہ غفلت میں گزر جاتا ہے اور ان پر آخر میں اللہ کا فضل متوجہ ہو جاتا ہے اور تھوڑی مدت میں تمام عمر کی تلافی ہو جاتی ہے، بلکہ ایسی تلافی ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا باوجود لمبی عمر کے اور ظاہری اعمال کی کثرت کے اس آدمی کے برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ فضیلت کا مدار نیت کے اخلاص پر ہے، کثرت اعمال پر نہیں۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ عارف کی ایک رکعت دوسروں کی 1,00,000 رکعت سے بڑھ کر ہے۔ اب بظاہر یہ عقل میں نہیں آتا، ایک آدمی 1,00,000 رکعت پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی جو اللہ کی معرفت والا بندہ ہے وہ 1 رکعت پڑھ رہا ہے، تو یہ 1 رکعت اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ لیکن یہ حقیقت ہے، کیونکہ اس کو اللہ نے اپنا ایسا تعلق عطا فرمایا ہوا ہے۔ اور اس کو ایک مثال سے سمجھے، مثال یہ ہے کہ ایک بادشاہ ہے، اس کو کوئی اور شخص، کوئی اور کسی ملک کا بادشاہ ہیرے جواہرات کے ہدیے بھیجے، لیکن ایک بادشاہ کا محبوب ہے وہ اس کو ایک انگوٹھی پیش کرے، تو بادشاہ کے دل میں اس انگوٹھی کی جو قدر ہوگی ان ہیرو جواہرات کی نہیں ہوگی، حالانکہ وہ ایک انگوٹھی سے، کیونکہ دینے والا اس کا محبوب ہے۔ اسی لیے عارف اللہ کا محبوب ہوتا ہے، وہ 1 رکعت پڑھتا ہے اور دوسرے لاکھوں رکعتیں پڑھے، وہ 1 رکعت اس کو اللہ کے ہاں اتنا قرب عطا کرتی ہے کہ دوسروں کی لاکھوں رکعت وہ قرب عطا نہیں کرتی۔ آگے فرماتے ہیں جس کی عمر میں برکت دی جاتی ہے وہ تھوڑے زمانے میں اس قدر اللہ تعالیٰ کے الطاف اور احسانات پا لیتا ہے جو الفاظ میں اور بیان میں نہیں آ سکتے اور ان کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس باب میں یہ بتا رہے ہیں اس مضمون میں کہ عمر میں برکت ہونا، جو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری عمر میں برکت عطا فرما، اور دوسرے اولیاء اللہ کی عمروں میں برکت کی دعا کرتے ہیں، تو عمر میں برکت ہونے کے کیا معنی ہیں؟ برکت یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے ظاہری معنی تو بلند ہونے کے ہیں، بڑھنے کے ہیں، لیکن حقیقت میں جو زندگی جس کی جتنی اللہ نے مقرر کی ہے وہ تو نہیں بڑھتی۔ لیکن برکت ہو جانے کا کیا مطلب ہے وہ اس مضمون میں بیان فرما رہے ہیں، اس کو سن لیں۔ فرماتے ہیں عمر کے اندر برکت ہونے کے معنی یہ ہیں کہ بندے کو اللہ تعالیٰ ایسی بیداری اور ہوشیاری عطا فرما دیں کہ وہ اپنے اوقات کے ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھنے لگے اور ایک ایک سانس کو ہفت اقلیم کی سلطنت سے بڑھ کر جانے، یعنی ساری دنیا کی سلطنت سے اپنی ایک سانس کو بڑھ کر جانے اور اس کو فضول ضائع نہ کرے، اور اعمال قلبیہ اور بدنیہ میں اپنی پوری ہمت خرچ کرے۔ کچھ بدن کے اعمال ہوتے ہیں، کچھ دل کے اعمال ہوتے ہیں، ان سب میں اپنی پوری ہمت خرچ کرے۔ تو ایسا شخص تھوڑے عرصے میں اللہ تعالیٰ کی اس قدر نعمتیں اور مہربانیاں پا لیتا ہے کہ کوئی بیان کرنے والا ان کو بیان نہیں کر سکتا ان کی کثرت کی وجہ سے، اور وہ اللہ کی مہربانیاں اتنی صاف اور اتنی نازک اور اتنی باریک ہوتی ہیں کہ ان کی صفائی اور نزاکت کی وجہ سے کوئی ان کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتا، یعنی ایسی ایسی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کے فیوزات اس کو ملتے ہیں
کہ مقدار میں بھی اس قدر زیادہ ہوتے ہیں کہ کوئی ان کو بیان نہیں کر سکتا، اور کیفیت میں بھی ایسے لطیف اور ایسے شفاف ہوتے ہیں کہ ان کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے کہ روحانی نعمتیں جو ہوتی ہیں ان کو آدمی زبان سے بیان نہیں کر سکتا، وہ تو جس کو ملتی ہیں وہی سمجھتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کو اولیاء اللہ کی خدمت میں حاضر ہونے کی برکت سے اور ان کی مجالس کی طفیل میں اللہ تعالیٰ یقین کی دولت دے دیتا ہے۔ اب یقین کی دولت کو کوئی کیسے بیان کر سکتا ہے اپنی زبان سے کہ وہ اس کا لطف کیا ہے؟ وہ تو جس کو ملے گی اسی کو پتا ہوگا کہ پہلے میرے یقین میں اتنی قوت نہیں تھی، اب جو یقین اور ایمان بڑھ گیا تو اس کو میں اپنے دل میں محسوس کر رہا ہوں۔ تو یہ نعمتیں جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں ان کو زبان سے بھی بیان نہیں کیا جا سکتا، ان کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ بہت ہی لطیف روحانی چیزیں ہوتی ہیں، روحانی نعمتیں ہوتی ہیں۔ اور اس کی مثال دیتے ہیں جیسے لیلۃ القدر ہے کہ ایک ہی رات ہے مگر اس میں عمل اور عبادت 1000 ماہ سے بڑھ کر ہے۔ لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ نے وہ قبولیت عطا فرمائی کہ 1000 مہینے تک کوئی عبادت کرے تو اس سے بھی بڑھ کر اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ ثواب دے دیتے ہیں۔ تو یہ بھی اسی کی مثال ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا مدار کسی کے قیاس اور عقل پر نہیں ہے، یعنی اس کو عقل سے نہیں آدمی سمجھ سکتا، اور نہ کسی کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ سمجھ لے کہ بھائی یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کا فضل ہوگا، ہم تو اللہ کے فضل کے لائق کہاں ہیں۔ تو یہ شیطانی حملہ ہوتا ہے۔ شیطان کا کام یہی ہے کہ خود بھی وہ مایوس تھا اور اسی لیے اس کا نام ابلیس پڑا کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، تو چاہتا یہ ہے کہ سب کو ہی اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے، اور سب سے پہلا حملہ وہ مایوسی کے ذریعے کرتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں مایوسیاں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی شیطان سے بچانے کی کوشش فرماتے ہیں تو وہ مایوسی سے انسان کو دور کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی یہ نہ سوچے کہ اللہ کا فضل کسی کے ساتھ مخصوص، چاہے ساری زندگی گناہوں میں غفلتوں میں گزر گئی، لیکن اللہ تعالیٰ جب فضل فرمانا چاہے تو ان کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا، جس پر چاہے فضل فرما دے۔ تو کسی کے ساتھ اللہ کا فضل مخصوص نہیں ہے اور کسی مدت کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے۔ آخر عمر میں بھی اللہ تعالیٰ جس پر چاہیں اپنا فضل فرما کر اس کو اپنے مقبول اور مقرب بندوں میں شامل فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک دعا ہے جو حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مانگا کرتے تھے۔ ہمارے حضرت اقدس حضرت صوفی محمد اقبال صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ حضرت شیخ کے پاس لوگ آتے تھے اور دعاؤں کے لیے کثرت سے کہتے تھے، تو حضرت شیخ سب سے جی اچھا دعاؤں کا وعدہ کر لیتے تھے۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں سوچتا تھا کہ اتنے زیادہ لوگ، اتنا بڑا مجمع اور اتنا ساری مخلوق، سب کے لیے دعا کب کرتے ہوں گے، کس وقت کرتے ہوں گے؟ تو یہ دل میں خیال آیا اور حضرت شیخ کو اس کا کشف ہو گیا یا حضرت نے ذکر کیا ہوگا۔ تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ دیکھو میں ایک دعا مانگتا ہوں، وہ دعا یہ ہے اللہم بارک لی فی وقتی، اے اللہ میرے وقت میں برکت دے، وما اعطیتنی، اور جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا سب میں برکت دے، وقضی دینی، اور میرا قرضہ ادا کروا دے، وجزی محسنی، جو میرے محسنین ہیں جن کے مجھ پر احسانات ہیں ان کو تو بہتر بدلہ عطا فرما، وَأَفْلِحْنِي، اور مجھے بھی کامیاب کر، وَمَنْ لَحِقَنِي، اور میرے جتنے بھی متعلقین ہیں سب کو کامیاب کر، وَمَنْ طَلَبَ الدُّعَاءَ مِنِّي، اور جس نے بھی مجھ سے دعا کی درخواست کی سب کو کامیاب کر۔ فرمایا کہ دیکھو اب اس میں کون سی دعا رہ گئی، کیا چیز رہ گئی؟ ظاہر ہے جس نے بھی دعا کی اپنی کامیابی ہی کے لیے کی، درخواست کی کسی بھی مقصد کے لیے، تو ہر دعا اس میں آ گئی۔ تو یہ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ کی خاص دعا ہے جو جامع ہے، اور اس کو بھی پڑھ لینا چاہیے، اور اس میں عمر میں برکت کی بھی دعا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ ہم نے پڑھا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔